اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں رویا میں غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر کتنے مؤدب ہے یہ کبوتر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد خیال آتا ہے دل میں خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا خیال آتا ہے دل میں وہ چلتے آگے میرے شان دل ربائی سے وہ چلتے آگے میرے شان دل ربائی سے میں پیچھے ان کے سواری کے دوڑتا ہوتا میں پیچھے ان کے سواری کے دوڑتا ہوتا انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا خیال آتا ہے دل میں میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے ہو میرے بھی سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھتے ہو یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا یتیم گر میں اسی دور پاک کا ہوتا انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا خیال
آتا ہے دل میں، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش سیرا میں، وہ لے کے جاتے مجھے روز کاش سیرا میں، حلیم دا کی بکری، حلیم دا کی بکری ہی بن گیا ہوتا، حلیم دا کی بکری ہی بن گیا ہوتا، انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا، خیال آتا ہے دل میں، میرے جنازے پہ آ کہ وہ جب کھڑے ہوتے، میرے جنازے پہ آ کہ وہ جب کھڑے ہوتے، کفن ہٹا کہ میں ان کو، کفن ہٹا کہ میں ان کو ہی تک رہا ہوتا، کفن ہٹا کہ میں ان کو ہی تک رہا ہوتا، انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا، خیال آتا ہے دل میں یہ گر ہوا ہوتا، انہی کے دور میں نے جنم لیا ہوتا، خیال آتا ہے دل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوشبو سے عالم مہکانا سب کے بس کی بات نہیں، خوشبو سے عالم مہکانا سب کے بس کی بات نہیں، تاریکی کو نور بنانا سب کے بس کی بات نہیں، تاریکی کو نور بنانا سب کے بس کی بات نہیں، حشر کی دھوپ کی شدت میں ہم جیسے پیاسوں کو لوگوں، حشر کی دھوپ کی شدت میں ہم جیسے پیاسوں کو لوگوں، جام کوثر بھر کے پلانا سب کے بس کی بات نہیں، جام کوثر بھر کے پلانا سب کے بس کی بات نہیں،
جاؤ ڈھونڈو اور کسی کو، سب نبیوں نے فرمایا، جاؤ ڈھونڈو اور کسی کو، سب نبیوں نے فرمایا، امت کو دامن میں چھپانا سب کے بس کی بات نہیں، خوشبو سے عالم مہکانا سب کے بس کی بات نہیں، جن پر خاص کرم وہ کر دے وہی بزم سجاتے ہیں، جن پر خاص کرم وہ کر دے وہی بزم سجاتے ہیں، نعت نبی کا سننا سنانا سب کے بس کی بات نہیں، خوشبو سے عالم مہکانا سب کے بس کی بات نہیں، غوث نے مردوں کو ہے جلایا اور ہے خواجہ کی یہ شان، غوث نے مردوں کو ہے جلایا اور ہے خواجہ کی یہ شان، کوزے میں ساگر بھر لانا سب کے بس کی بات نہیں، کوزے میں ساگر بھر لانا سب کے بس کی بات نہیں، اعلیٰ حضرت نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے یہ سوال، اعلیٰ حضرت نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا ہے یہ سوال، لاکھوں کا ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں، لاکھوں کا ایمان بچانا سب کے بس کی بات نہیں، پیارے رضا کی نسبت مرشد حضرت اختر سے ہے ملی، پیارے رضا کی نسبت مرشد حضرت اختر سے ہے ملی، عشق نبی کا جام پلانا سب کے بس کی بات نہیں، خوشبو سے عالم مہکانا سب کے بس کی بات نہیں، تاریکی کو نور بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ مجلس سلطان الاولیاء محبوب سبحانی قندیل سمدانی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کے نام نامی سے منسوب ہے، اور آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ساتھ ہی اپنی بکھری ہوئی زندگی میں ان کے نام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالح بندوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں اترنے لگتی ہیں۔ اب صالحین میں اگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے تو وہ امام الصالحین پیش نظر آتے ہیں، پرہیزگاروں کا یا متقیوں کا ذکر کیا جائے تو وہ امام المتقین اپنے وقت کے ہیں۔ عزیزان گرامی، اولیاء کاملین میں بہت سارے طبقات ہیں، درجات ہیں، اور غوث ایک ایسا مقام ہے جو بہت کم اولیاء کاملین کو دیا گیا ہے، اور یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے انتخاب سے ہے، فضل سے ہے، محنت سے نہیں۔ بندہ اپنی محنت، اپنی کسب، اپنی مشقت سے کوئی غوث نہیں بنتا، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے بنتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جسے منتخب کر لے۔ ویسے آج کی یہ محفل خصوصاً ختم قادریہ شریف اور آپ کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے ہے۔ میں مختصر سی سیرت عرض کروں گا، لمبی تقریر یا لمبا بیان آپ کے سامنے اکتاہٹ کی شکار لانے والی چیز نہیں پیش کروں گا، محض چند چیزیں سن لیں، اس کے بعد ہم ختم قادریہ شریف کرتے ہیں، اس لیے کہ ختم قادریہ شریف میں ائمہ کرام بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا آنے والی جملہ پریشانیوں کے حل کے لیے ایک اکسیر کا کام کرتی ختم قادریہ، بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، حاجات کو پورا ہونے کے لیے، اسی طرح سے ہماری تمام ضروریات زندگی کے بر آنے کے لیے ختم قادریہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی، سرکار سلطان الاولیاء قطب الاقطاب سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پاکیزہ ہستیوں میں ان کا شمار ہے جنہوں نے اپنی کرامات بھی اگر دکھائی ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے۔ آپ کا ہی قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ، جس کی تلاوت سے موکل حاضر ہوتے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے جو وجد کے عالم میں غوث پاک نے قصیدہ لکھا تھا، اس میں فرماتے ہیں کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو بن کر کے آتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا عکس، اس کا جمال، اس کا جلال لے کر کے دنیا میں آتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، اور میں بدر الکمال سید الانبیاء کا پرتو بن کے آیا ہوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عکس لے کر کے آیا ہوں۔ اور یقیناً رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہ السلام میں ممتاز، منفرد، بلکہ جن کے متعلق جیسے فرمایا گیا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تمام نبیوں کی خصوصیتیں حضور کو عطا کی گئی۔ اسی طرح سلطان الاولیاء غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مصطفیٰ کے دیگر تمام اولیاء کرام کی ساری خصوصیات آپ کو بھی عطا کی گئی ہیں، آپ کو عطا کی گئی۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے ولی کا درجہ پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ قرآن پاک سے ثابت ہے کوئی بھی اولیاء کا انکار نہیں کر سکتا اور اولیاء کی کرامات کا بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔
نص قطعی اس کو کہتے ہیں. اللہ کے ولی ہوتے ہیں اس کا یقین رکھنا ضروری ہے، اور اللہ کے ولیوں کی کرامت ہوتی ہے اس کا بھی یقین ضروری ہے. یہ ہمارے دین میں سے ہے. جیسے کہ قرآن میں 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سارے لوگ حاضر ہوتے تھے، جنات، انسان، چرند پرند، حیوان، سب. ایک بار سلیمان علیہ السلام نے اپنے پورے درباریوں سے یہ سوال ہی تو کیا تھا، کون ہے میری امت میں سے یا یہاں کے حاضرین میں سے جو سبا بلقیس کا تخت یہاں لائے. یہ بلقیس ایک اس زمانے کی ملکہ، بڑی راج کرنے والی خاتون تھی. اس کے بہت سارے فالوورز تھے. وہ یمن میں رہتی تھی. سلیمان علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے. یمن اور فلسطین کا فاصلہ تقریباً 2000 کلومیٹر کے قریب، اتنا لمبا فاصلہ ہے. اور سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اس کا تخت جس پر وہ بیٹھتی ہے دنیا کا بہت ہی مہنگا تخت تھا. 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اور سونے چاندی جواہرات سے جڑا. یہ تخت کو آپ نے منگوایا. قرآن کی آیتیں اب سنو. اللہ عز و جل نے فرمایا ہے سورہ نمل میں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لے کر کے آؤں گا. کون کہتا ہے؟ ایک جن کھڑا ہو کر. اور جنات کی طاقت ہم سمجھتے ہیں، سب کو معلوم ہے جنات کی طاقت ہے. جنات پل بھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا آ سکتے ہیں، ان کو تو قوت ہے، طاقت ہے. لیکن سنو قرآن کیا کہتا ہے. جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں وہ تخت لاؤں گا. آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے لے آ جاؤں. 2000 کلومیٹر دور کا تخت. جن کہتا ہے اے اللہ کے نبی آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ لے آؤں گا. آپ نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لائے گا. اب قرآن کی آیت قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء میں سے ایک ولی کھڑے ہوئے، انسانوں میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی میں وہ تخت لاؤں گا. کب تک لاؤ گے؟ کہا بس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. فلما رآہ مستقرا عنده. قرآن کہتا ہے یہ سوال جواب ہو رہا تھا. سلیمان علیہ السلام نے پلٹ کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے، حاضر کر چکے تھے. یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جن کی طاقت سے کئی درجے زیادہ طاقت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے. پھر ان بابوں کو عقل آنی چاہیے جو جنات حاصل کرنے کے لیے چلوں میں بیٹھتے ہیں، موکل حاصل کرنے کے لیے قبضہ کر. تم اپنی طاقت کو بڑھاؤ. تمہارے پاس اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ جنات تمہاری غلامی کرنے پر فخر محسوس کریں گے. سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب مقام میں عرض کروں کہ قرآن سے ایک ولی کی کرامت تو ثابت ہوئی. وہ کون سے ولی ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے. اللہ نے ان کے متعلق فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. وہ شخص کھڑا ہوا، وہ ولی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب کا علم تھا. اب تفسیر میں پڑھو آپ کون سی کتاب کا علم تھا اس ولی کے پاس؟ زبور کا علم تھا. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی امت پر زبور ہی تھی. داؤد علیہ السلام پر جو کتاب اتری وہی سلیمان علیہ السلام پر بھی تھی. زبور کا علم رکھنے والے ایک بزرگ کھڑے ہوئے، ایک ولی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت حاضر خدمت کر دیا سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں. اب اندازہ کرو میرے عزیزو، بنی اسرائیل کے نبی اور زبور کا علم رکھنے والے ان کے امتی کے اندر یہ طاقت و قوت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور ان کی امت خیر امت ہے، تمام امتوں میں افضل ہے. ان کی امت کے اولیاء تمام امت کے اولیاء سے افضل ہیں. اور رسول اللہ پر جو کتاب اتری ہے قرآن عظیم وہ پچھلی تمام کتابوں سے افضل ہے. تو زبور کا علم رکھنے والا ولی پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر سکتا ہے، تو رسول اللہ کی امت میں قرآن کا علم رکھنے والا شہنشاہ بغداد اگر یہ اعلان کرتا ہے میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو،
اور اس کا سطر کھل جائے تو میں مشرق سے ہی اس کی سطر پوشی کر دیتا ہوں. تو اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے، ناممکن بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قوت و طاقت و تصرف اللہ نے اولیاء کو عطا کی ہے اور یہ قرآن سے ثابت ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ قرآن عظیم کے ذریعے سے میں نے ثابت کیا. مجھے مختصر سی باتیں عرض کرنا ہے، میں جلدی سے عرض کروں گا. سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر کرامات بہت ساری ہیں، لیکن میں ان کرامات کو ذکر کرنا چاہوں گا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آئے ہوئے سوالات کا آپ نے ڈیفنس کیا. ہم جیسوں کا حال یہ ہے کہ اگر حضور پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہم اپنی زبان چلائیں گے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے. اور وہ اولیاء تھے، کرامت کے ذریعے سے دکھا دیتے تھے. کسی عیسائی مبلغ نے بغداد میں یہ تبلیغ پھیلائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، اس لیے کہ قرآن بھی ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے. تو وہ گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ نہیں کیے اور عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیے. یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے. بہت سارے بیچارے بھولے بھالے لوگ اس کی باتوں پر چلے جا رہے تھے. یہ بات سلطان الاولیاء سرکار عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی. آپ نے اس کے پاس حاضر ہونے کی بات کہی، اس کو حاضر کرو. وہ مبلغ عیسائی حاضر ہوا، اس سے پوچھا کیا تیرا مدعا ہے؟ کہا یہی ہے، میرا مدعا یہی ہے کہ قرآن آپ کی کتاب اعلان کر رہی ہے کہ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں قرآن نے نہیں کہا. حضرت غوث پاک نے پوچھا کیا مردوں کو زندہ کرنا تیرے نزدیک افضل ہونے کی دلیل ہے؟ افضل ہونے کی دلیل یہی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے نزدیک تو افضل ہونے کی دلیل یہی ہے. کہا چل میں چلتا ہوں کسی قبرستان میں چلتا ہوں تیرے ساتھ. غوث پاک اس کے ساتھ قبرستان آئے. کہا تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں. اس نے کہا یہ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے؟ کہا نہیں مذاق نہیں ہے. اس نے پرانی قبر ڈھونڈی، اس پر ہاتھ رکھا. حضرت عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا میں اسے زندہ کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون سو رہا ہے. اس میں سونے والا ایک گویا تھا، گانا گاتا تھا اور پیشہ اس کا یہی تھا، اسی سے کمائی کرتا تھا. ابھی اٹھے گا تو بھی دیکھنا گاتے ہوئے اٹھے گا. میرے عزیزو، یہ روایات کثرت تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں. سلطان الاولیاء کے غیب کا حال یہ ہے، میرے مصطفیٰ کے غیب کا حال کیا ہو؟ قبر میں سونے والے کے بارے میں پہلے بتا رہے ہیں کہ کون سویا ہے، وہ بھی بتاتا ہوں. پھر اتنا کہنے کے بعد اس کی قبر پر ٹھوکر لگائی. کہا قم باذنی، اٹھ جا میرے حکم سے. یہ خاص بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. مردہ اٹھ جاتا تھا. یہاں سرکار عبد القادر جیلانی نے ٹھوکر لگائی، فرمایا میرے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹی اور مردہ زندہ کھڑا ہوا. جو کرامت ہے یہ بڑی مشہور ہے، ساری کتابوں میں موجود ہے. حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد واپس اسے قبر میں واپس کر دیا. اب اس عیسائی مبلغ سے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو نے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ کہا سنا ہے، دیکھا تو نہیں. وہ تو بہت پرانے بزرگ ہیں، بہت پہلے کے نبی ہیں، لیکن عبد القادر کو تو زندہ کرتے ہوئے سنا نہیں، دیکھا ہے. اب بتا کہ کون تیرے نزدیک افضل ہے؟ سنی ہوئی بات افضل ہے کہ دیکھی ہوئی بات افضل ہے؟ بے دینوں کا کیا ایمان، وہ جو چاند چمک جائے اسی کو سمجھتے ہیں. اس نے کہا میں اب آپ ہی کو افضل سمجھتا ہوں. آپ نے کہا یہی تیری گمراہی ہے، ہرگز نہیں. میں عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کے نبی ہیں. حضرت غوث پاک نے فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں. میں نے صرف تیرے ایمان کو دکھانے کے لیے کہ تیرے حقیقی عقیدے کو بتانے کے لیے اس مردے کو زندہ کیا. اور یہ بات مجھے تجھے تسلیم کروانی تھی کہ کئی 100 سالوں کے بعد امت مصطفیٰ میں آنے والا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام میں عبد القادر کا نام آتا ہے. اللہ نے مجھے وہ قدرت عطا کی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ٹھوکر میں کتنی طاقت ہوگی. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پر آئے ہوئے سوال کا جواب دیا اپنی کرامت سے. اب وہ شوشہ جو دماغ میں ہوگا انہوں نے قم باذنی کیوں کہا، اس کی بھی میں وضاحت کر دوں.
کہ کہیں یہ دماغ میں نہ رہ جائے کہ غوث پاک نے یہ کیوں کہا میرے حکم سے اٹھ جا. عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا. یہاں پر بات سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے. سنیے حدیث پاک سے ثابت ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے. جو بندہ یاد الہی میں فنا ہو گیا اب اللہ اس کا ہو گیا. آگے کی حدیث میں بتاتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا, یہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ نے بیان فرمایا اور رسول اللہ نے اس کی روایت کی ہو. اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جو میرا ہو گیا. اب پتہ یہ چلا کہ کوئی بندہ اللہ کی یاد میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ اب اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کے دل پر نور الہی کے جلوات تجلیات اترنا شروع ہوتے ہیں. اب دل میں رب ذوالجلال کی تجلیاں اتنی اترتی ہیں کہ اس کی زبان جو بھی بولتی ہے وہ اس کے اپنے کلمات نہیں ہوتے, وہ جو نور الہی قلب میں ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. اب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھوکر لگا کر کے جو فرمایا قم باذنی, تو یہ غوث پاک کے الفاظ نہیں تھے بلکہ ان کے دل میں جو نور الہی تھا وہ بول رہا تھا میرے حکم سے اٹھ جا. تو نور الہی اگر کہہ دے کہ میرے حکم سے اٹھ جا تو اس میں اعتراض کس کام کا, اعتراض کس بات کا؟ اللہ رب العزت کے کلمے ہیں, زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے. اسی طرح بہت ساری کرامات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے اس لیے پیش فرمائی کہ حضور پر کوئی اعتراض نہ کرے. ایک صاحب تھے, مریدوں میں تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہوتا ہے کہ وہ اس مسئلے پر ڈسکشن چل رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یا نہیں. حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر ہونا, ہر جگہ کو دیکھنا. اب بھی بیچارے بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں مانتے. بہت سارے لوگ ہیں وہ حضور کو حاضر و ناظر کہیں تو وہ چڑ جاتے ہیں. کیسے تم کہتے ہو حاضر و ناظر, جبکہ وہ سورج کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. سورج اگر ہم کہہ دیں نہیں یہ جو سورج آج نکلا ہے نا یہ یہاں کا ہے پاکستان میں نہیں ہے, تو کہتے ہیں یہ بیوقوفی ہے, یہی سورج پاکستان میں بھی دکھ رہا ہے. اتنا تو مانتے ہو. وہ سورج جو میرے مصطفیٰ کے تلووں سے روشنی بھیگ لیتا ہو, وہ کائنات میں ایک بار چمکے تو پوری دنیا میں نظر آئے, پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں کئی جگہ حاضر کیوں نہیں ہو سکتے؟ چلو اتنا تو مانتے ہو. فرشتہ افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ کسی سے بھی پوچھو, فرشتہ افضل ہے یا نبی افضل ہے؟ اب یہ بھی مجھے بتاؤ ملک الموت فرشتہ ہے یا نبی ہے؟ فرشتے ہیں, ہاں رسول ملائکہ ہیں ضرور, فرشتہ ہے, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تو افضل نہیں ہے. اتنی بات پوری امت مانتی. وہ ملک الموت اسرائیل, مجھے بتاؤ کیا وہ دن میں ایک ہی روح نکالتے ہیں پوری دنیا میں؟ بھائی ان کی روح نکالنے کا حساب ہی نہیں ہے. وہ نہ منٹوں میں نہ سیکنڈوں میں گنا جا سکتا ہے پوری دنیا میں. اور یہ بھی عقیدہ سب کا ہے کہ روح نکالنے کا کام ان کا ہی ہے. صرف جانوروں کی, صرف انسانوں کی نہیں, جانوروں کی بھی روح قبض کرتے ہیں, پرندوں کی بھی روح قبض کرتے ہیں, جنات کی بھی روح قبض کرتے ہیں. بہت ساری ڈیوٹی ہے ان کی. اور اس میں کسی کو اعتراض آج تک نہیں ہوا کہ ملک الموت بمبئی میں تھے پھر دلی میں کیسے پہنچ گئے. دلی والا بھی ابھی مرا, ایک ہی منٹ نہیں گزرا تھا کہ ممبئی والا مرا, ابھی ایک منٹ نہیں گزرے تھے کہ انگلینڈ میں ایک مرا. سب کے پاس یہ کیسے پہنچے, سب کے پاس کیسے گئے؟ کوئی ایک اعتراض یہ کیوں نہیں کرتا؟ اسے معلوم اعتراض کروں گا تو ملک الموت میرے پاس بھی آنے ہی والے ہیں, نہیں اعتراض کرے. عجیب بات ہے کہ میرے آقا کی بات آئے تو اعتراض کرتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی یہاں پر بھی آئے, وہاں پر بھی آئے, وہاں پر بھی آئے؟ پیٹ درد ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا. اس بات پر جواب دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. وہ سلطان الاولیاء تھے, غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کسی ایک مرید کے بارے میں سنا آپ نے کہ وہ اس چیز پر بہت ڈسکس کرتا ہے حضور ایک وقت میں کیسے آ سکتے ہیں. تو بہرحال وہ ایک بار غوث پاک کے پاس آیا, اس نے کہا کہ حضور میرے گھر دعوت پر چلے ہیں. آپ نے منظور کر لیا, کہا کل ظہر کے بعد آ جاؤں گا. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آیا, اس نے کہا حضور کل ظہر بعد میرے گھر دعوت پر آئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گا. تیسرا آیا, چوتھا آیا, 70 لوگ ایک ہی وقت کی دعوت دے کر گئے. سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 لوگ دعوت اور سب کی منظور کی. دوسرا دن ہوا, غوث پاک کس کی دعوت میں گئے ہوں گے اللہ بہتر جانے, لیکن شام میں جو بھی جامع مسجد کے پاس جمع ہوتے تھے اور سب فخر کے ساتھ اعلان کرتے ہیں, سب کو بتاتے ہیں آج پتہ ہے میرے گھر میں سلطان الاولیاء آئے تھے. دوسرا کہتا ہے نا تو جھوٹ بول رہا, میرے گھر آئے تھے. تیسرا کہتا ہے نہیں میرے گھر میں آئے تھے. یہ بحث بڑھتی گئی. وہ بیچارہ جس کو حاضر و ناظر پر شک تھا وہ کنفیوز ہوا, اور سب لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں ہم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. بات صحیح اسی وقت پتہ چلے گی جب خود سلطان الاولیاء بیان کرتے ہیں, غوث پاک خود بیان کر دیں کہ وہ کس کے گھر گئے تھے. سب مل کر کے آئے. دوسرے دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پاس سب حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ ہم میں سب میں اختلاف ہے, ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ میرے گھر دعوت پر آئے تھے, یہ کہتا ہے میرے گھر, آپ بتا دیں کہ آپ کس کے گھر پر گئے تھے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبوں سے کہا تھوڑی دیر آنکھ بند کرو. پھر آنکھ کھولنے کے بعد آپ نے کہا درخت پر دیکھو. درخت پر دیکھا تو ہر پتے پر غوث پاک کی شکل نظر آ رہی ہے, آپ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت نے عبد القادر کو یہ قدرت عطا کی ہے کہ وہ بیک وقت 70 جگہوں پر حاضر ہو سکتا ہے, اور اس کو اعلان کر کے ندا دے کر کے بلایا او میرے مرید, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے پر شک کرتا ہے. دیکھ تیرا پیر بیک وقت 70 جگہ جا سکتا ہے, تو پیروں کا پیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیک وقت پوری کائنات میں ہر جگہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا ہے, گواہ بنا کر کے بھیجا ہے, اور گواہ وہی بن سکتا ہے جو دیکھ بھی رہا ہو اور جگہ پر موجود بھی ہو. جگہ پر موجود بھی ہو یہ ایک مسئلہ الگ ہے, پھر میں کسی اور وقت ڈسکس کرتا ہوں. تیسری ایک اور کرامت, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو اعتراض کرتا تھا آپ اپنی کرامت سے اس کو بتاتے رہے. آپ نے اپنی کرامت سے لوگوں کے شک و شبہ کو دور کیا اور لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے. اسی طرح کی مجھے ایک بات حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ملتی ہے. خیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے, معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے, مسجد میں معراج کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. اور معراج میں سب سے بڑی چیز کسی کو اگر کھٹکتی ہے تو وہ وقت کی تنگی. اتنے شارٹ پیریڈ میں حضور گئے اور آئے کیسے؟ جنت بھی دیکھا, دوزخ بھی دیکھا, لوح بھی دیکھا, قلم بھی دیکھا, عرش کرسی سب دیکھا, 7 آسمانوں کے سفر کیے, انبیاء کی امامت بھی کی, سب تسلیم ہے. لیکن حضور جب یہ کہتے ہیں میں جب پہنچا تو بستر بھی گرم تھا, دروازے کی زنجیر بھی ہل رہی تھی. یہاں بہت سارے لوگ کنفیوز کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں کیسے ہو سکتا ہے. پہلی چیز تو میرے عزیز و مسلمان شک نہیں کرے گا. کیوں؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. اگر حضور کے معراج کا سفر تمہیں سمجھ میں آ گیا ہوتا تو معجزہ ہی کہاں ہوتا. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے عقل عاجز ہو جائے, عاجز آ جائے, وہ معجزہ ہے. بہرحال لیکن کچھ ماڈرن قسم کے لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے کسی دلیل کے ذریعے سے. اب تو بہت ساری ترقیات ہو گئی, اب تو میرے خیال سے کسی کو اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک خصوصیت میں یہ بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں مخصوص اولیاء کاملین کے لیے طی زمان طی مکان اس کو کہا گیا, ایک کرامت ہے, ان کو طاقت و تصرف دیا جاتا ہے. یہ طی زمان طی مکان کیا ہے؟ یعنی رب تعالیٰ ان کے لیے کبھی 1 منٹ کو پھیلا کر کے 100 سال بھی کر سکتا ہے, 100 سال تک کے لیے بھی.
دنیا کو ایسی لگے گا کہ 1 منٹ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت عطا کر رہا ہے وہ 100 سال کے کام اس میں کر کے چلا جائے گا۔ اور طیب مکان، یہ طیب مکان کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبا سفر اللہ تعالیٰ اس ولی کو ایسے گھیر کر کے دے گا جیسے 1 قدم کا سفر ہو۔ یہاں پر 1 قدم ہے، دوسرا قدم مکہ مکرمہ میں، تیسرا قدم مدینہ طیبہ میں۔ ان کے لیے یہ خصوصیات اللہ کی طرف سے دی گئیں۔ اب اس میں ہم اور آپ کو جھگڑنے کی کیا ضرورت؟ جس نے کائنات بنائی وہی ان کے لیے سہولیات دے رہا ہے، اور اس لیے دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے ہو گئے ہیں۔ ہوتا ہے میاں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو بغیر کیو لگائے اندر لے لیا جاتا ہے، نہیں ہوتا ہے دنیا میں؟ بہت ساری خصوصیات ملتی ہیں۔ وی آئی پی بننے کا یہاں پر ایک اچھا موقع یہی ملتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ الگ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے دنیا میں ہی یہاں پر بہت ساری چیزیں، اسی لیے کہ یہ مقام و مرتبے میں دنیاوی اعتبار سے کچھ اوپر پہنچ گئے ہیں، سہولیات بہت الگ الگ ان کو مل جاتی ہیں، غریب تو کھڑے رہتے ہیں۔ لیکن اولیاء کاملین روح کے امیر ہیں اور عشق الہی کے امیر ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں سہولیات تو ملنی ہے۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عام انسانوں جیسی زندگی نہیں دیتا، ان کو مخصوص زندگی عطا کرتا ہے۔ اب معراج کا سفر غوث پاک بیان کر رہے ہیں مسجد میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، سفر فرمایا اور واپس آئے۔ بیچ میں ایک شخص بیچارہ وہ دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں، اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے۔ سوچا تھا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پیٹ میں درد ایسے شروع ہوا، اٹھا اور گیا اپنی حاجت کر کے۔ سوچا کہ یہ بیان بعد میں سنتے، گھر گیا تو بیوی نے کہا کہ کچھ پکانے کے لیے دے دیں۔ وہ قریب میں ندی تھی، وہاں سے مچھلی پکڑ کر کے لایا اور دیا، جلدی پکاؤ میں غسل کر کے آتا ہوں۔ ندی میں نہانے کے لیے گیا، ڈوب گیا، اور ڈوب کر کے غوطہ کھا کر کے دوسری طرف نکلا، یہ روایت موجود ہے، تو دیکھا اس کی شکل بدل گئی ہے، وہ عورت بن گیا ہے، پوری طرح سے عورت ہے اور ایک خوبصورت لڑکی بنا ہوا ہے۔ ادھر قریب سے کوئی بیچارہ امیر زادہ گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ خوبصورت نوجوان لڑکی ہے، اٹھا لیا، اچک لیا، لے جا کر کے اس سے نکاح بھی کر لیا، نکاح کر کے گھر بسا لیا۔ اسے اپنے واپسی کا راستہ ہی نہیں معلوم تھا، یعنی اندر سے مرد ہے لیکن بنا عورت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اس نے خود یہ بیان کیا، گھر گرہستی میں لگ بھی گیا، بچہ بھی ہوا، ایک بچے کے بعد دوسرا ہوا، دوسرے کے بعد تیسرا ہوا۔ روایت میں یہ ہے کہ اس کی گود میں 13 بچے جنم دیے۔ اس امیر زادے کے گھر میں کتنے سال گزرے ہوں گے، اس کے کئی سال گزرے، کئی سال ہو گئے۔ میرے اندازے کے مطابق 13 بچوں کے لیے کم سے کم 26 سال تو لگنے چاہیے۔ میں جانتا نہیں کتنے سال، لیکن میں اندازہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ اسی ندی میں غسل کے لیے آیا، نہاتے نہاتے پھر ڈوب گیا، اور غوطہ لگاتے ہوئے باہر نکلا تو دیکھا اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وہاں بتا تو نہیں سکتا تھا کہ اندر سے مرد ہوں میں۔ اب یہاں آنے کے بعد اسے ایسا احساس ہوا، پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی، اتنی بڑی بلا میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اللہ توبہ، یہ کسی کو بول بھی نہیں سکتا کہ میں عورت بنا تھا، بچے جنم دے کے آیا ہوں، بول بھی تو نہیں سکتے۔ واپس چھپ چھپ کر کے آیا کہ 25 سے 30 سال کا عرصہ گزرا ہوا ہے، پتہ نہیں گھر کی کیا حالت ہوگی، کون کہاں ہوگا۔ آیا اور اپنا گھر دور سے پہچان لیا، اور اندر جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا، اس کی بیوی نے دیکھا، اندر بلایا اور کہا کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ایسے اس نے پوچھا جیسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ وہ کہتی ہے ابھی مچھلی دے کے گئے تھے وہی بھون رہی ہوں، جو ابھی مچھلی تم تلنے کے لیے مجھے دے کر گئے تھے اسی کو بنا رہی ہوں۔ اس نے کہا مچھلی بنا رہی ہے؟ وہی جو اس کے دماغ میں معلوم ہے کہ 25 سال پہلے والا واقعہ۔ عورت کہتی ہے تو کیا ہوا، ابھی تو دے کر گئے تھے اور اتنی جلدی آ گئے۔ اسے اب شک ہونے لگا کہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے، اور اس نے مچھلی اچھلی پوچھا نہیں، اور دوڑتے ہوئے مسجد میں بھاگا، جا کر کے دیکھا تو ابھی غوث پاک معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے ہیں۔ جلدی سے مسجد میں اندر آیا اور بیٹھ گیا اور توبہ کرنے لگا
کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سلطان الاولیاء نے مجھے سمجھانے کے لیے کیا ہوگا. میں نے رسول اللہ کے معراج کے سفر پر شک کیا اور توبہ کر ہی رہا تھا. غوث پاک نے مسکرا کر کے میری طرف دیکھا اور پوچھا اب سمجھ میں آ گیا؟ اب اگر اب بھی کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو میں دعا کرتا ہوں غوث پاک اسے اب بھی ایسی کوئی کرامت دکھا دے. اب بھی اگر اس زمانے میں کسی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے جسمانی ہونے کا شک ہو، میں تو دعا کرتا ہوں غوث پاک اب بھی اپنی کرامت دکھا دوں. کم سے کم 12-13 اور آ جائیں اور پھر انہیں سمجھ میں آ جائے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پل بھر میں 7 آسمانوں کا سفر کر سکتے ہیں. اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زمین کو سمیٹا ہے، کائنات کو سمیٹا ہے، اور وقت کو وہ سمیٹ بھی سکتا ہے، پھیلا بھی سکتا ہے. اب جیسے ہماری زندگیوں کے وقت کی برکت جو ختم ہوتی ہے، 60 سال ملتے ہیں لیکن لگتا ہے اسے 10 سال، اور کسی کے 10 سال 100 سال کے برابر ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے. بہرحال سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامات اس بات پر شاہد ہیں کہ آپ نے اپنی کرامتوں سے رسول اللہ کی شریعت کا ڈیفنس کیا ہے، دفاع کیا ہے. جب کبھی کسی نے انگلی اٹھائی آپ نے اپنی کرامت سے اس کو چپ کر دیا یا تو پھر اچھی طرح سے اسے جواب دیا ہے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں اکثر اسی بات پر، اسی عنوان پر بیان کرتا ہوں. باقی تو ویسے آپ کو جو مقامات اولیاء اللہ نے عطا کیے وہ بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں. غوث پاک کی باتوں کے لیے اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا غوث پاک کی بارگاہ میں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. آپ ہی تنہا ولی ایسے ہیں جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا، قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. یہ آپ نے اعلان جیسے کیا. سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے کے بزرگ ہیں، سلسلہ رفاعیہ کے بانی. ابھی ہم وہاں ہو کر کے آئے، بصرہ کے قریب آپ کا مزار پاک ہے. آپ اپنے مریدین کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سر جھکا لیا، سر جھکا لیا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں سر جھکائیں؟ کہتے ہیں ابھی بغداد میں قطب الاقطاب نے اعلان کیا ہے میرا یہ پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو میں نے جلدی سے سر جھکا لیا اور یہ کہا کہ ہاں میری بھی گردن پر ہے. جتنے اولیاء تھے سبوں نے اپنی گردن پیش کی، اور جس نے نہیں پیش کی وہ پھر ذلت کے شکار ہوئے. عزیزان گرامی، اس کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جس کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ اولیاء کاملین میں جس کو یہ مقام دیا گیا ہے وہی یہ چیز کر سکتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر. آخری بات یہ عرض کروں گا، سلطان الاولیاء غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے ہمیں نسبت ضرور حاصل رکھنی چاہیے. اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے جس کا کسی سے کنیکشن ہوتا ہے، اگر کسی اچھے پاورفل آدمی سے، تو بہت ساری چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے. دنیاوی اعتبار سے ہم نے دیکھا. اسی لیے لوگ نیتاؤں کے اور بڑے صاحب لوگوں کے قریب ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اس لیے کہ پولیس نہیں پکڑے گی. چاہے جتنے بھی کالے ہوں تھوڑا کسی نیتا کے دامن کے نیچے آ جائیں تاکہ پولیس سے بچ جائیں. ہوتا بھی ایسا ہے اور دنیا کا رواج یہ چل رہا ہے. تو میں آپ کو بلا تشبیہ و بلا تمثیل یہ عرض کروں گا، دنیا کا یہ ماحول ہے. تو میرے عزیزوں، اگر اللہ کے اولیاء سے تم نسبت حاصل کرو گے، یقیناً تمہارے قریب شیطان نہیں پھٹکے گا، تمہیں گمراہ نہیں کرے گا. اور جو اولیاء سے دور رہے گا یقیناً وہ پھر شیطان کا کھلونا بن جائے گا. اسے کبھی بھی شیطان گمراہ کرتا ہے. ہم اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیوں کرتے ہیں؟ شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیوں مرید بنتے ہیں؟ مرید بننے کا یہی سبب ہے کہ ہمارا سلسلہ انہی اولیاء کاملین سے ہوتا ہوا رسول اللہ تک پہنچا ہے. مثال کے طور پر میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں، انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ میں.
یہ ہاتھ سے ہاتھ پہنچتے ہوئے غوث پاک کے ہاتھ تک پہنچتے ہیں، پھر غوث پاک کے ہاتھ سے مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ تک پہنچتے ہیں، ان کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک پہنچتے ہیں۔ یاد رکھو جب چین سے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ادھر سے حرکت ہو تو ادھر تک حرکت ہوتی ہے، ہوتا ہے نہیں؟ زنجیر جڑی ہوئی ہو اور چین کو یہاں سے ہلاؤ تو وہاں تک بھی ہلی جائے گی۔ اسی لیے نسبت سے جڑنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک بیچارہ مرید اگر تڑپ جائے تو اوپر کا شیخ بھی اس کی آواز کو سن لیتا ہے، یہ کنیکشن ہے۔ اسی لیے نسبت اولیاء ضرور رکھو، اور اولیاء سے دوری یہ گمراہی کا ذریعہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ سلطان الاولیاء کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نسبت ہی کا تو ذکر کیا ہے۔ دیکھو وقت کے امام ہیں، مجدد ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی، 1000 کے قریب کتابیں لکھی اور ہزاروں شاگرد پیدا کیے، بہت بڑے بڑے امت مصطفیٰ پر احسانات کیے فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت۔ لیکن جب نعت منقبت لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں؟ تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کہتے ہیں کتے کو، در کہتے ہیں دربار کو، کہتے ہیں اے غوث الورا آپ سے آپ کے دربار کو نسبت ہے، اور آپ کے دربار سے آپ کے ہاں پلنے والے کتے کو نسبت ہے، اور آپ کے کتے سے مجھے نسبت ہے، اتنی دور۔ اور کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہیں، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ پٹے کی بات ہے، جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا، وہ پٹا یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے۔ میونسپلٹی کی گاڑیاں کتوں کو اٹھا لے جاتی ہیں، انجیکشن مار دیتی ہیں، ابھی تو مار نہیں رہے، اٹھا کر کے لے جا کر کے ویرانے میں چھوڑ دیتے ہیں، ہوتا ہے نا؟ آوارہ کتوں کو پکڑا جاتا ہے، آپ کمپلینٹ کریں بی ایم سی میں، وہ آ کر کے لے جائے گی، کتے بہت پریشان کر رہے ہیں تو آئے گی گاڑی لے کر کے جائے گی۔ لیکن ان کتوں میں اگر کوئی بیلٹ والا ہوگا اسے نہیں اٹھائیں گے کہ یہ پالا ہوا ہے، اس کا کوئی مالک ہے۔ تو یعنی پٹا یہ بتاتا ہے کہ یہ پالا ہوا ہے، یعنی پالتو ہے، فالتو نہیں، پالا ہوا ہے، فالتو نہیں ہے۔ بغیر پٹے والے کو پکڑا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری گردن میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، تو جب یہ پٹا پڑا ہوا ہو تو جب جہنم کے فرشتے اٹھانے پر آئیں تو ایسے پالے ہوئے کو نہیں اٹھائیں گے، فالتو کو ضرور اٹھائیں گے، جس کی گردن میں کچھ بھی نہیں پڑا ہے، نہ یہ غریب نواز کا دکھتا ہے نہ غوث الورا کا دکھتا ہے، اس کے پاس تو کوئی نسبت نہیں ہے، تو کہاں کا ہے، اسے کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، سلطان الاولیاء غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں حاصل کرو، اولیاء کاملین کی بارگاہوں سے وابستہ رہو، تمام مشائخ اہل سنت و جماعت، سلاسل حقہ کے بزرگان دین اور ان مشائخ کا احترام اپنے دل میں رکھو، سب سے نسبتیں قائم رکھو، اس لیے کہ ان کی نسبتوں سے ہمارے دین و ایمان، عقیدے، عمل سب کی حفاظت ہوگی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے جان و مال کی بھی حفاظت ہوگی۔ مولا ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں عطا فرمائے۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ مولا ہم سب کو غوث الورا کی نسبتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں، میں قصیدہ غوثیہ کی بھی تلاوت کروں گا اور مختصر سے ختم قادریہ شریف۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں ختم قادریہ شریف کی۔ بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے، جب بھی کوئی اہم چیز اپنی زندگی میں آئی تو انہوں نے اس وظیفے کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو دور کیا ہے۔ اس کے پڑھنے کے آداب بھی ہیں، ہر وظیفہ 11 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ آپ حضرات بھی اس کو پڑھیں ساتھ میں، جس طرح سے میں پڑھاؤں گا۔ کچھ چیزیں ہیں یاد جس کو ہے وہ پڑھ لے، اور جسے یاد نہیں ہے وہ درود پاک پڑھے، یا تو پھر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ پڑھا کرے۔
لیکن انشاءاللہ العزیز تقریباً سب وظیفے آپ کو آ جائیں گے، میں مختصر سے انداز میں عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاتحہ۔ غیر المغضوب علیہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ 11 مرتبہ درود غوثیہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ سوم کلمہ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سورہ علم نشرح 3 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورہ اخلاص قل هو اللہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا باقي أنت الباقي 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 يا كافي أنت الكافي يا كافي أنت أنت الكافي يا كافي 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 أنت الكافي يا شافي أنت الشافي 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 يا هادي أنت الهادي يا هادي أنت الهادي هادي أنت الهادي يا 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 رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا والله اسمع قالنا
إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رسول الله حالنا يا حبيب الله قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ يدي سهل لنا إشكالنا فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل يا غوث أغثنا بإذن الله 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 امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر
امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئا للہ المدد 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 مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں خذ یدی یا شاہ جیلاں خذ یدی 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 سلطان الاولیاء سیدنا غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کو تصور میں لاتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں۔ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔
یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. اپنا سیدھا ہاتھ زمین پر نیچے مارتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ العزیز تمام دشمنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، 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 طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. قصیدہ غوثیہ کی میں تلاوت کر رہا ہوں، جو قصیدہ سلطان الاولیاء نے وجد کے عالم میں لکھا. ایک ایک شعر، ایک ایک انگ معرفت الہی کا نور ہے. ہر شعر پر آپ اللہ اللہ 2 مرتبہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سقان العب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. الله الله سعت ومشت لنعوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي. الله وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. الله الله شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. الله الله مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. الله أنا في حضرة التقريب وعدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطى مثالي. الله كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. الله وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. الله الله فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي.
وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتى لي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وفعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنالي طبولي في السماء والأرض دقت وشاؤوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي الله الله رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الکرام ہوئے میں ہوں میان حلقہ یاران حال کے آواز دے رہا ہوں کہ اقطاب دہر آؤ خواہاں ہو تم اگر ابھی اصلاح حال کے ہمت کرو بڑھو چلے آؤ اٹھاؤ جام یہ خم خم بھرے ہیں شراب وصال کے میری بچی شراب تو پی تم نے دوستو لیکن ابھی تو دور ہیں زینے وصال کے تم سب کا بھی بلند گرچہ مقام ہے شایع نہیں ہو تم میری شان کمال کے میں تو غریق جلوہ حسن قدیم ہوں کافی کرم ہے مجھ پہ میرے ذوالجلال کے ہوں جرباز سارے شیوخان دہر کا کس کو ملے ہیں اوج یہ فضل و کمال کے پہنے ہوئے ہوں عزم و عظیمت کی خلعتیں کتنے ہی تاج ہیں میرے سر پر کمال کے راز قدیم سے مجھے آگاہ کر دیا مجھ پر عطائیں کی ہیں عوض ہر سوال کے والی بنایا ہے مجھے اقطاب دہر کا نافذ ہے میرا حکم اب ہر ایک کے حال کے پانی سمندروں میں نہ باقی رہے کہیں میں ان پہ کھول دوں جو رموز اپنے حال کے ہو جائے ان پہ فاش میرا راز عشق گر ہو جائیں ریزہ ریزہ یہ تودے جبال کے میں گر کروں بیاں محبت کی داستان ہو جائے آگ سرد بغیر اشتعال کے مردہ اگر سنے جو کبھی میرے راز کو جی اٹھے یہ کرم ہو میرے ذوالجلال کے مستقبل جہاں کے منظر ہیں سامنے پردے تمام اٹھ گئے ماضی و حال کے آگاہ کرتے ہیں یہ زمانے مجھے مدام یارو عبث ہے قصد یہ بحث و جدال کے ہیں تشنگی میں لطف کے عین غنا ہے وہ میرے مرید نام لے بس ذوالجلال کے اللہ ربی خوف نہ کر اے میرے مرید
ہے منزل مراد قریب میرے حال کے میرے جلوں میں خیر و کرم کے نقیب ہیں چرچے ہیں آسمان سے زمین تک میرے کمال کے اللہ کے شہر و ملک ہیں سب میری ملکیت میں محکوم ہیں یہ سب میرے ماضی و حال کے سب ملک میرے سامنے یوں ہیں کہ خاک پر پھینکے ہوں جیسے رائی کے دانے اچھال کے سردار و قوم قطب کا درجہ مجھے دیا مولائے کل کے لطف جو شامل تھے حال کے ہوں اولیاء وقت میں بے مثل و بے نظیر ہوں اولیاء وقت میں میں بے مثل و بے نظیر ہے اختیار علم کے تصریف حال کے تپتے دنوں میں سوم سے رہ کر میرے مرید رخشاں ہے تیرگی میں یہ موتی کمال کے رکھتے ہیں اولیاء تقلید نقش پا رہبر میرے ہیں چاند جہان کمال کے یعنی نبی ہاشمی مکی شہ حجاز صدقہ انہی کا ہے مراتب کمال کے جاسوس شاہ سے بھلا ڈرتا ہے کیوں مرید جاسوس شاہ سے بھلا ڈرتا ہے کیوں مرید جوہر نہاں ہے مجھ میں جدال و قتال کے جیلی ہوں اور دین کا محی لقب میرا کوہو جبل پہ نصب ہے پرچم جلال کے میرا بڑا گھرانہ ہے دادا حسن میرا بڑا گھرانہ ہے دادا حسن میرے ہے پاؤں گردنوں پر تمامی رجال کے موسوم ہوں میں بندے قادر کے نام سے جد میرے تاجدار ہیں عین الکمال کے تقبلنی ولا تردد سؤالی اغثنی سیدی وانظر بحالی تقبلنی ولا تردد سؤالی اغثنی سید الغوث العظم وانظر بحالی کھڑے ہو جائیں مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ محی الدین تعالوا بنا نصطلح فباب الرضا قد فتح وداء الفؤاد الذي بسيف الهوى قد جرح أيا مدعي عبنا دع الروع ثم اضطرح تعلق بأهل الهدى وقل للعدول استرح ولي قلب من حبكم على بابكم ما برح ألا يا نبي الهدى أغث من بذكرك يسح ألا يا رسول الكريم عليك صلاة صحي وشوقي لكم من قضى وحبي لكم ما بره وكم لامني لائم وما بسلوي فرح أما ترحم باكيا إذا ضحك المنشره فيا سعد من حبكم ففي العاقبة قد زرح ترنم بذكر النبي وغرد به ثم سح ألا يا نبي الهدى أغث من بذكرك يله وصل على المصطفى ختامي ومن به فتح مرادي يا مرادي يا مرادي 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 يا مرادي يا مرادي مرادي شيخ محي الدين مرادي مرادي يا مرادي
مرادی شیخ معی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ معی الدین مرادی مرادی یا مرادی یا مرادی مرادی شیخ معی الدین مرادی إلى أشرف النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأولياء ملته وجميع المسلمين والمسلمات، خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وقطبنا وشيخنا وماوانا وملجانا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وقطبنا ووكيلنا ومعيننا وطبيب قلوبنا وشفيع يوم النشور سيدنا ومولانا عبد القادر قدس الله سره العزيز أبو محمد محي الدين سلطان الأولياء قدس الله سره الشريف، وسائر أولاده وأحفاده وآبائه وأمهاته وأساتذته ومشائخه وخلفائه ومريديه وجميع متعلقيه ومحبيه الكرام. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك الہ العالمین ارحم الراحمین، ہم سب کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے کریم خدا، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے، ذکر و اذکار، اوراد قادریہ، مولا ان میں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے کریم خدا، اس ذکر قادریہ، ختم قادریہ کی برکتوں سے جتنے محفل میں حاضر ہیں مولا، ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما۔ اکرم الاکرمین مولا، ہم سب کی بری بیماریوں کو دور فرما۔ خلاق العالمین، ختم قادریہ کی برکتوں سے ہم سب کی زندگیوں میں آنے والی مشکلات کو دور فرما دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ اے کریم خدا، تو بہتر جانتا ہے سب کے دلوں کے بھیدوں کو، تو جاننے والا علیم و خبیر خدا ہے مولا۔ ہم میں سے جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی دور فرما دے۔ ارحم الراحمین، ہم تیرے دربار میں سلطان الاولیاء غوث الورا محبوب سبحانی قندیل سمدانی شہباز لامکانی سلطان عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ الشریف کو وسیلہ بناتے ہیں مولا۔ ہم سب کو سلطان الاولیاء غوث پاک کی برکتیں عطا فرما، ہم سب کو دنیا میں ان کے مریدوں میں شامل فرما، قیامت کے دن ان کے مریدوں میں ہمارا حشر فرما۔ اے رب قدیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہم سب کے گھروں میں حلال روزیوں میں برکتیں عطا فرما، حرام روزیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر مولا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم، جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے عطا فرما مولا، جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی سبکدوشی فرما دے، جو مقدموں میں جیلوں میں پھنسے ہیں مولا ان کی رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ ارحم الراحمین، ہم سب کے گھروں میں جو جس طرح کی پریشانیاں دور کر دے، زمینی آسمانی بلاؤں سے، نظر بد، حاسدین کے حسد، جادو، سحر، سفلی، علوی، ہر طرح کی آفات ارضیہ و سماویہ سے ہم سب کی اور اس پورے محلے کے گھروں کی حفاظت فرما۔ جتنے مولا حاضرین ہیں، جتنے سامعین و سامعات ہیں جو سن رہے ہیں مولا، سب کے دلوں میں محبت اولیاء، محبت انبیاء عطا فرما مولا۔ ہم سب کو سلطان الاولیاء غوث الورا کی نسبت سے میرے آقا کونین رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرما۔ تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ ہمیں عطا فرما مولا، ہمیں مدینے بغداد کے راستے پہنچا دے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، اخیر میں تجھ سے اتنی التجا ہے مولا، ہم دنیا میں تیری بارگاہ میں فقط یہ التجا کرتے ہیں مولا، بیماریاں آتی جاتی ہیں مولا، ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما۔ ارحم الراحمین، ہم سب کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما۔ کریم خدا الہی، دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ الہی دکھا دے بغداد وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ
جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔